نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ کریم کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس ذات باری تعالی نے ایک اور رمضان ہمارے مقدر میں کیا اور رمضان کی قیمتی ساعتوں میں آرزو رحمت کی ایک نشست ہمارے مقدر میں کی۔ تو قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کو عربی میں کہتے ہیں صوم، اس کی جمع ہے صیام۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے، علیکم من قبلکم تم سے جو پہلی امتیں تھیں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اور یعنی یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان نیکی کی طرف جاتا ہے اور برائیوں سے دور ہٹ جاتا ہے۔ اب اس تناظر میں اپنا احتساب کرتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا روزہ ایسا ہے آیا کہ سحری کھا کر ہم سو جائیں اور عصر کے ٹائم اٹھیں یہ روزہ بڑا ٹھنڈا تھا، بڑا بہترین گزرا ہے، تو یہ روزے کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ روزہ یہ نہیں کہتا کام چھوڑ کے ہم بیٹھ جائیں، سارے کام کیے جاتے ہیں۔ جو جابس پہ جاتے ہیں اپنی جابس پہ جائیں، جو دکان پہ جاتے ہیں دکان پہ جائیں، جو کالج یونیورسٹی جاتے ہیں وہ اپنے کام میں سے کام رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو روزہ کسی چیز سے روکتا نہیں ہے۔ ہاں تھوڑی کمزوری ضرور واقع ہو جاتی ہے، وہ بھی عصر کے بعد کہہ لیں۔ تو ایک انگریز مفکر نے اسی طرح کہا نا کہ روزہ آپ کی کیسی عبادت ہے، یہ تو آپ کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو ہمارے اسکالر نے پھر جواب دیا کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات، ویکنس کمزوری ہو جاتی ہوگی، لیکن اس کے عوض جو تقوی انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ 11 ماہ پر حاوی ہوتا ہے، یعنی وہ ڈومینیٹ کرتا ہے 11 ماہ میں۔ تربیت ہے کہ کیمرے کو دیکھ کے ہم کام نہیں کر رہے بلکہ اللہ کو دیکھ کے کام کر رہے ہیں۔ روزہ کیوں نہیں توڑتے ہم؟ چھپ چھپا کے ہم روزہ توڑ سکتے ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں توڑتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو غیر رمضان میں بھی یہ تربیت بہت ضروری ہے۔ روزے کے بے شمار فضائل، لیکن نشست بہت مختصر رہ گئی۔ آپ کیا فضائل ہیں اس کے؟ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی اپنا محاسبہ کیا، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت۔ اور ساری باتیں ختم کر دی اللہ نے، کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں کیا آیا، حدیث قدسی میں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، میں خود اس کی جزا ہوں، یعنی بدلہ ہوں۔ اور الصوم جنہ، روزہ گناہوں سے ڈھال۔ اور ایک اور خوشخبری کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر، یعنی نوافل ہم پڑھتے ہیں نا غیر رمضان میں تو وہ نوافل ہی ہیں، فرائض ہی ہیں، لیکن رمضان میں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اور 70 جب عربی میں ورڈ یوز ہوتا ہے نا، اس سے مراد ہوتا ہے کثرت، ان لمیٹڈ، لامحدود۔ اللہ کی ذات جب کرم کرتی ہے نا، وہ محدود ذات نہیں ہے، تو اس کا کرم بھی لامحدود ہوتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، سائل تو ہونا، کوئی مانگنے والا تو ہونا۔ اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب
تو مہنگائی کے سلسلے بہت ہو چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس معاشرے کا ہم سب حصہ ہیں، تو اپنی محنت بھی کرنی ہے۔ القاسم حبیب اللہ محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، اور ساتھ ساتھ ایک وظیفہ بھی کرنا ہے، یا واسعو، اے وسعت دینے والے، یا رزاقو، یا واللہ خیر الرازقین، یا سورہ مزمل۔ تو محنت اپنی جاری رکھنی ہے۔ وظیفہ کوئی بھی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی محنت چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جائیں کہ سب کچھ گھر میں مل جائے گا، ایسا بھی ممکن ہے، لیکن گھر سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی فضل سے مراد یہاں رزق لیا گیا سورہ جمعہ میں، کہ جب جمعے کی دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خدا کی یاد یعنی نماز کے لیے جلدی کرو، خرید و فروخت ترک کر دو، چھوڑ دو، اگر سمجھو گے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور بعد میں فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اور کیا؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو ہم آج کل یو کے کی باتیں کر رہے ہیں، کینیڈا کی باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں رہا۔ یو کے میں بھی پیسے درختوں نہیں لگے ہوتے، کینیڈا میں بھی، امریکہ میں بھی۔ تو یہاں محنت کریں، وظیفے اپنی جگہ وہ بھی پڑھیں، لیکن سب سے پہلے محنت میں عظمت ہے، بلندی ہے۔ باہر کے اپنے مسائل بھی، ٹھیک ہے، پر آج وہاں ڈالرز بھی، پاؤنڈز بھی دیے جاتے ہیں، لیکن محنت بھی ہے ساتھ ساتھ۔ وہاں یہ محبتیں نہیں آپ کو ملیں گی۔ تو ہم دعا گو بھی ہیں، اور اپنے حکمران سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ عنان حکومت جو ہے کہ عوام دوست پالیسیاں بنائیں جو ملکی مفادات کے لیے ہوں، عوام کے مفادات کے لیے ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنی محنت بھی جاری رکھیں، کیونکہ ہم سے اپنے عمل کا بھی جواب دہ ہوں گے ہم، کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کن کاموں میں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یعنی اس سوال کے ہم سب جواب دیں، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم پر کس حد تک عمل کیا۔ اور آخر میں اگر وہ آصف اشفاق کی بات نہ کی جائے تو بڑی زیادتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عشرہ مغفرت میں اس کی درجات بلند فرمائے۔ ایک گھنونے شوق میں اور ایک قاتل شوق کی بھیٹ چڑھ گیا وہ، اور پتنگ بازی کی نظر ہو گیا۔ پتنگ بازی دیکھیں ہوا کرتی تھی چائنا میں یا انڈیا میں یا دائیں بائیں لاہور میں، اسلام آباد کے کئی سیکٹرز میں وہ سیلیبریٹ کی جاتی تھی، اور کھلے میدانوں میں ہوا کرتی تھی۔ تو شوق بھی ایسے پالیں کہ جو خطرناک نہ ہو اور جائز۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کوئی رلدی ملدی گال کر لو، تو شوق بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو جس طرح انڈور گیمز آ گئی نا، موبائل پہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی کھیلنا چاہے موبائل میں، اس طرح کا بھی کوئی ایڈیشن کر لے بیچ میں، تو پتنگ بازی اگر موبائل میں کر لیا کرے۔ اور موبائل بھی کیا مانگتا ہے ہم سے کہ ٹیکنالوجی ایڈکشن نہیں، دیکھیں نا، ہم صرف موبائل پہ بیٹھے کھیلتے رہیں یا کوئی بھی کام بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کا وقت ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں کا بھی حق ہے، کانوں کا، ہر عضو کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ بس موبائل میں بیٹھے ہوئے، پازیٹیو یوز کریں ایک خاص وقت کے لیے، اپنی بیلنسڈ لائف گزاریں، تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی پیرنٹس آج اعتراض نہیں کرتا اس حوالے سے کہ موبائل نہ یوز کریں، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے، دوسروں کے اور اپنے مفاد کے لیے ہونا چاہیے۔ وہ علامہ صاحب کا شعر بھی ہے نا کہ کسی کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن نا، اپنے ساتھ تو خیر خواہی کرے نا۔ وہ دین اصل میں خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو خوبصورت نشست عمر بھائی نے سجائی، اور ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس عشرہ مغفرت میں ایک خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے عمل و علم میں اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھے۔ ابتدائی محافل جب عمر بھائی نے کی، مجھے یاد ہے ان سے میں نے بات کی تھی کہ جب ہم کسی بھی منزل پہ نکلتے ہیں نا، راستے میں کانٹے، رکاوٹیں آیا کرتی ہیں، تو یہ نہیں سوچنا کہ محفل میں اس نے یہ بات کر دی یا اس نے یہ بات کر دی، منزل ہماری ہے، منزل تک پہنچ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا ہے کہ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس،
وہ سب نے آپ نے اسٹوری پڑھی ہوئی ہے خرگوش اور کچھوے والی. وہ اپنی مستقل مزاجی کے ساتھ رینگتا چلا گیا اور فائنلی فتح مل گئی اس کو. تو ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں, باتیں پتہ نہیں کہاں کی کرتے ہیں. تو ہم شیخو پورے سے آگے کی سواری نہیں ہے. باتیں ہم کہاں کی کرتے ہیں, یو کے کینیڈا ہے, کرے ٹھیک ہے, جانا چاہیے جس کو موقع ملے ٹھیک ہے, لیکن وہاں بھی محنت ہے. محنت کی عظمت کو سمجھنا ہے. رازق ادھر بھی وہی ہے, یو کے والے بھی یہی وظیفہ پڑھتے ہیں, یا رزاق یا باسی بھی پڑھتے ہیں. تو محنت سے سارے معاملات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو محنت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کے فضائل سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین.